والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، پالنہار ہے، قادر مطلق ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں جو ہے وہ سننے دیکھنے والا ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محبوب خدا سرور انبیاء خاتم النبیین والمرسلین، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا، سیاح لا مقام پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سب سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے، امت مصطفیٰ سے فرما دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے، یعنی اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے لوگوں، میں تم سے کسی چیز کی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف میں تم سے اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں. آقا مولا فرماتے ہیں کہ میں میرے آل کی محبت کا طلبگار ہوں. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ سے محبت لازم ہے، اسی طریقے سے آپ کی آل کی محبت بھی لازم ہے. جتنے بھی آپ کے اہل و عیال ہیں، آل رسول ہے، آل سرور انبیاء ہے، سب کی محبت لازم ہے. تو یہ فرمان کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ وسلم آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ آل رسول سے محبت کرنا بھی تم پر لازم ہے. اور اگر کوئی شخص جب آل رسول کی محبت کی بات آئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آقا و مولا احمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص اگر میرے کسی مومن سے، کسی اللہ کے ولی سے، فنا فی اللہ سے، اللہ والے سے اگر دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو اس کا نفرت کرنا گویا کہ مجھ سے نفرت کرنا ہے، اس کو تکلیف دینا گویا کہ مجھ کو تکلیف دینا ہے. اور اگر اس کو تکلیف دیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، اور مجھے تکلیف ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور اس کا جلال تمہیں پکڑ لے گا. تو اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ تک میرے آقا منسوب کر رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے فنا فی اللہ ہو چکا ہے، اللہ والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت خبرداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان سے کوئی دل آزاری والی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ایک مومن کو تکلیف دینا، سرور انبیاء اپنے پاس اس چیز کو منسوب کر رہے ہیں کہ مومن کو تکلیف دینا گویا کہ مجھے تکلیف دینا ہے، اور مجھے تکلیف دینا اللہ کو ناراض کرنا ہے. اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر اس کے جلال کے لیے، اس کے قہر کے لیے پھر تم تیار رہو. تو یہ چیز جو منسوب ہو رہی ہے، یہ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، تو ایک مومن کامل کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ آل رسول کی محبت کا ذکر فرما رہا ہے کہ آل رسول کی محبت. اور آل رسول سلسلہ جو آقا مولا کا سلسلہ جو نسب آج تک چلتا ہوا رہا ہے، اولیاء اللہ کی شکل میں، بزرگان دین کی شکل میں، یہ سب کیا ہے؟ آل رسول ہے. تو وہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے. تو وہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو گزشتہ الحمدللہ جو ماہ رجب کا مہینہ اختتام پر ہے، اس کے بعد جو ہے فوراً شعبان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے.
تو یہ مبارک مہینہ بھی آل رسول کا تھا. ہاں اس کے بعد جو اب یہ مہینہ آنے والا ہے وہ مہینے میں بھی آل رسول کی قربانیاں، ان کی زندگیاں، ہر مہینہ آل رسول کی قربانیوں کو لے کر ہے. جس طریقے سے ماہ رجب کا مہینہ اختتام پر ہے، یہ مہینے میں بھی ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد میں جو ہے ہم ایصال ثواب کرتے رہے. ہاں اور امام جعفر صادق کون ہے؟ آل رسول ہے، سرور وسلم کے گھرانے سے وابستہ ہیں. ہاں نوری چراغ ہے. ہاں تو یہ اختتام ہوا، آپ کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہے، ان کی آپ کی زندگیوں پر غور و فکر کرتے رہے. ہاں اس کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہے تو یہ مہینے بھی ہے کہ 5 تاریخ دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جلوہ افروز ہوئے. آل رسول کا جو چراغ ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ. تو یہ آل رسول کی زندگیاں یہ ہر ماہ سے وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے. اور اسی کے صدقے طفیل میں ہم ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ اللہ و آل رسول کی محبت میں ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. اور ایصال ثواب جب ہم سب کے لیے کرنا ہمارے لیے لازم ہے، سب کے لیے کرنا لازم ہے ایصال ثواب. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے اگر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا کروڑوں رحمتیں، مغفرتیں ہیں، فضل و کرم کے دریا اللہ نے بہا دیے. لیکن ان کے لیے ایصال ثواب سے جو بندہ کامل، مومن کامل ہوتا ہے، جس کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. دعاؤں سے اگر ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو وہ تو معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ان کی. لیکن پھر بھی ہم جو دعا فرماتے ہیں اللہ والوں کے لیے، ہاں امام جعفر آل رسول کے چراغ کے لیے، غوث پاک کے لیے، ہاں امام حسین حسن کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مغفرت دعا کرتے ہیں. ہاں تو یہ ساری دعائیں ان کے درجات میں بلندی فرما دیتی ہیں. تو اس میں ہم گناہ گاروں کا فائدہ ہے کہ آل رسول کے صدقے طفیل میں ہم خصوصاً پھر ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے طفیل میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. آل رسول کے طفیل میں میرے مولا ان تمام کے طفیل میں وسیلے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کا جو ہے بارش کا نزول فرماتا ہے، برکت کا نزول فرماتا ہے، اور ان کے طفیل میں ہم گناہ گار بخشے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ آل رسول کی محبت بھی تم پر لازم ہے. اب آل رسول میں سب آ گئے، ہاں آل حسن آ گئے، آل حسین آ گئے، ہاں یہ سارے لوگ آ گئے آل رسول میں، سارا گھرانہ آ گیا، سارا سلسلہ آ گیا، سب آ گئے، یہاں تک آ گئے، سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر غور کریں گے تو پھر سارے جتنے ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں وہ سارے کے سارے جو سلسلہ نسب ملتا ہے آل رسول سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آل رسول سے محبت کرنا تم پر لازم ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو یہیں پر فرماتا ہے مثلا آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، کسی چیز کی اجرت نہیں چاہتا، مال و دولت نہیں چاہتا، تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، لیکن صرف اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں. اب آل کی محبت چاہنا کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. اور اللہ کسے کہلوا رہا ہے؟ سید